زیارت کی جنت نظیر وادی، الہجرہ ریزیڈینشل اسکول اینڈ کالج کی دلکش عمارت۔ کھلے گراؤنڈ میں اٹینشن کھڑے بچوں کی قطاروں کے سامنے ہوا میں لہراتا قومی پرچم، اسکول کا مخصوص یونیفارم پہنے مستعد بچوں کے تمتماتے چہرے بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ محدود معاشی وسائل والے گھرانوں کے بچے جن کے لیے تعلیم حاصل کرنا ناگزیر تھا، آج الہجرہ اسکول کی بدولت اپنی آنکھوں میں خوشحالی اور ترقی کے سپنے سجائے اپنے روشن مستقبل کی جانب گامزن ہیں۔ بھائی کو کسی نے بتایا تھا کہ ایک اسکول ہے جہاں مفت پڑھایا جاتا ہے، پھر بھائی نے مجھے تیار کیا ادھر تیاری ٹیسٹ دینے کے لیے، پھر میں نے ٹیسٹ دیا، سلیکٹ ہوا۔ ابھی میں یہاں پر بہت خوش ہوں، یہاں پر اچھی پڑھائی ہے اور یہاں پر مجھے کھیل کا ٹائم بھی ملتا ہے اور پڑھائی کا ٹائم بھی ملتا ہے۔ اسکول میں نہ صرف اچھے طلباء بلکہ اچھے شہری اور اچھے مسلمان تربیت پا رہے ہیں۔ انسانیت، اسلام اور پاکستانیت اس ادارے کے بنیادی ستون ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسکولوں میں قرآن بھول جاتے یہ وہ ہے، تو میں نے ابھی اس طرح محسوس نہیں کیا کہ اسکول میں بہت زبردست نماز وغیرہ سب پر پابندی اور قرآن بھی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اسکول پڑھا بس ابھی قرآن بھول گیا، لیکن یہ بات ابھی الہجرہ نے ثابت کر یہ غلط ہے۔ میں ادھر قرآن پڑھ رہا ہوں، سب کچھ الحمدللہ ہو رہا ہے۔ پہلے دن تھوڑا مشکل لگے کہ اسکول کے ساتھ بالکل یہ ڈیفرنٹ تھا۔ ابھی میں 8ویں جماعت میں پڑھ رہا ہوں، بہت زبردست محسوس کر رہا ہوں، ٹیچر بھی بہت زبردست محنت کرواتے ہیں۔ الہجرہ ریزیڈینشل اسکول اینڈ کالج جناح کیمپس الہجرہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلایا جا رہا ہے۔ الہجرہ ٹرسٹ کے بنیادی مقاصد غربت کا خاتمہ بذریعہ تعلیم، ملکی تعمیر و ترقی، باکردار اور خدمت گزار قیادت کی تیاری ترجیحی بنیادوں پر کرنا ہے۔ اس کام کا آغاز پاکستان کے سب سے پسماندہ صوبے بلوچستان سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اس خطے کی محرومیوں کا مداوع معیاری تعلیم سے کیا جا سکے۔ میں کلاس 9 میں پڑھتا ہوں، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب ٹیچر تھے اور 5ویں تک میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھا۔ اس کے بعد میں چٹی میں گیا مڈل اسکول میں جب میں چٹی میں تھا میرے والد صاحب وفات پا گئے، اور اس کے بعد میں نے چٹی پڑھا۔ چٹی میں یہاں پر چٹی کے بعد میں نے یہاں پر ایڈمیشن کرایا تو میں پاس ہو گیا الحمدللہ، اور یہاں پر آیا۔ یہاں پر میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، یہاں پر بہت اچھی تعلیم ہے یہاں پر، اور اسی کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے جو کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور یہاں پر بہت ہی اچھی تعلیم میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں یہاں پر۔ اور یہاں پر جو سینئر جونیئر کا کوئی فرق نہیں ہے، اور اچھی تعلیم ہے جو تو ادھر جب میں مڈل اسکول میں تھا تو ادھر کوئی پڑھائی نہیں ہوتی تھی، اور کبھی تو ٹیچر آتے تھے اور کبھی نہیں تھے۔ جب آتے تھے تو پڑھاتے نہیں تھے، جب نہیں آتے تھے تو اسٹوڈنٹ آپس میں گپے کرتے تھے یا تو کھیلتے تھے، ایسا ہے۔ لیکن میں نے ادھر ہی پڑھنا چاہا۔ میرے بھائی نے کہا کہ یہاں پر بہت اچھی تعلیم ہے، ادھر ہمارے گاؤں کا کوئی تھا، اس نے سنا تو اس نے کہا کہ یہاں پر بہت اچھی تعلیم ہے، اس لیے میں نے یہاں پر ایڈمیشن کرایا۔ محدود مالی وسائل کے باوجود محض 7 برس کی قلیل مدت میں اس ادارے نے ترقی کی حیران کن منازل کو طے کیا۔ الہجرہ میں آنے والے بچے انتہائی غریب اور پسماندہ فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں۔ یہاں پر جو کرائیٹیریا ہے داخلے کا وہ یہ ہے کہ بچہ وہی یہاں داخلے کا اہل ہے جس کے والدین یا سرپرست کی سالانہ آمدنی 1.5 لاکھ روپے سے زائد نہ ہو، تو وہ کسی بھی جو بھی اس کے سورس آف انکم سے ان سے مل کر 1.5 لاکھ روپے سے اگر زیادہ اس کی آمدنی نہیں ہے تو وہ یہاں پر داخلے کا اہل ہے۔ انتہائی غریب اور پسماندہ گھرانوں سے آپ یہاں پر دیکھیں گے ایسے بچے بھی ہیں یہاں پر جن کے والدین بکریاں چراتے ہیں، ایسے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں کہ جن کے جو یتیم ہیں، ایسے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں جو خود کھیتوں میں کام کرتے رہے، جو خود تنوروں پہ کام کرتے رہے اور وہ یہاں پر وہ آئے ہیں۔ تو انتہائی انڈر پرولیجڈ اور بہت ہی پور بیک گراؤنڈ سے یہاں پر بچے آتے ہیں۔ اسکول کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس کی صدارت دی NGO ورلڈ کے سربراہ ظفر اقبال اور الہجرہ ٹرسٹ پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عبدالرحمان عثمانی نے کی۔ مہمانان خصوصی نے طلباء کی اعلیٰ فکری تربیت اور جذبہ حب الوطنی پر انتظامیہ کو داد دی۔ ثاقب بھائی کو اور طارق صاحب کو جو لوگ آپ کو لیڈ کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ جس انداز میں رہ رہے ہو اور جس آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ شاید وہ ایچی سن والوں کی اور ان لوگوں کو بالکل ان کے نصیب میں نہیں ہے۔
ایک طالب علم کا انتخاب ہو جانے کے بعد طلباء اور ان کے والدین کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ بچوں کے قیام و طعام، یونیفارم، جوتوں، لانڈری، اسٹیشنری وغیرہ کے تمام اخراجات ٹرسٹ برداشت کرتا ہے۔ انہیں 7ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے۔ بھی شکر الحمدللہ، میں اس موقع کا بہت شکر گزار ہوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ میں اس غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو بالکل گھر پر کچھ بھی نہیں تھی، اور میرا یہاں ایڈمیشن ہو گیا، اور اس سہولیات میں میں ابھی پڑھ رہا ہوں 8th کلاس میں۔ یہاں پر ہم صرف اس بچے کو داخلہ دیتے ہیں جس نے 6ٹھی جماعت پورا سال کسی سرکاری اسکول میں پڑھ کے پاس کی ہو۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوکس رہیں اس بچے کو جو واقعی ڈیزرونگ ہے۔ وہ 3 لینگویجز میں ہم تعلیم دیتے ہیں، اردو، انگریزی اور عربی۔ عربی FSC لیول تک ہمارے یہاں پر ضروری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جب FSC کرے تو اس کو عربی اتنی آنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو خود سمجھ کر پڑھ سکے۔ اس کے علاوہ ظاہر انگلش آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہونے کے ناطے ان کو آنی چاہیے۔ اردو جو ہے وہ قومی زبان ہے، وہ ان کو آنی چاہیے۔ تو یہ جو سب سے بڑا جو ایک ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم، صرف یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے، دینی تعلیم ان کو دی جاتی ہے تاکہ وہ انسانیت، اسلامیت اور پاکستانیت اس ٹرائی فولڈ فلسفی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو لے کر آگے بڑھیں۔ الہجرہ ٹرسٹ کے جو ٹرسٹیز تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم بحیثیت ریاست اگر کوئی چیز نہیں کر پا رہے تو بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ، ایک بحیثیت انسان ہونے کے ناطے جو کچھ اپنے تئیں کر سکتے ہیں وہ چیز کر گزرے، تاکہ جو ایک سوسائٹی کو، تہذیب کو یا کسی ملک اور ملت کو پروان چڑھاتی ہے، اس کو استحکام بخشتی ہے، اور جہاں پہ غربت کسی کے پاؤں کی زنجیر نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذہانت اور اس کی علمیت نہ صرف اس کی ذات کے لیے عزت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ ملک و ملت کے لیے بھی عزت و افتخار کا باعث بنتی ہے، اور قوم کا اور ملت کا سر جو ہے فخر سے بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ اس اہمیت کو سمجھیں کہ اگر پاکستان کے لیے بلوچستان اہم ہے تو پھر بلوچستان کے لیے تعلیم اہم ہے۔ ایک طالب علم کے اخراجات اٹھائیں، آپ بھی ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ لیں۔